السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر دونوں کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ انہیں آزادی دی گئی کہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں کھائیں، مگر ان کے لیے ایک آزمائش مقرر فرمائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ شیطان چونکہ اس وقت جنت میں نہیں تھا تو وہ جنت میں جانے کا سوچنے لگا کہ کسی طرح ان دونوں کو بھی جنت سے نکلوا دے۔ تاریخ طبری میں علامہ ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جب ابلیس پر لعنت کر کے اسے جنت سے نکال پھینکا گیا تو اس نے چھپ کر دوبارہ جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ان دونوں انسانوں کے پاس جائے تو اور انہیں بھیلا پھسلا کر جنت سے نکلا دے، بس اس نے جیسے ہی جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے اس سے روک لیا، تاہم وہ ایک سانپ کے پاس آیا۔ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا اور قد اس کا اونٹ کے برابر تھا۔ ابلیس نے سانپ سے کہا، مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے جاؤ۔ سانپ نے اس کی بات مان لی اور یوں محافظ فرشتوں کے پاس سے گزر گیا، مگر انہیں خبر نہ ہوئی کیونکہ مشیت الہی یہی تھی۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام تک پہنچا۔ شیطان نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام سے بات کی، پھر مگر آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر وہ سانپ کے منہ سے باہر نکلا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہاری ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کا پھل کھانے سے تم اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے اور اپنی حیات پالو گے اور نہ ہی تمہیں موت آئے گی۔ ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ طبری فرماتی ہیں، ابلیس کی یہ تمام حرکت اس لیے تھی کہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعزاز ظاہر ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حضرت اماں حوا علیہ السلام آگے بڑھی اور پھل لے کر کھا لیا اور کہنے لگی، اے آدم، تم بھی کھا لو، دیکھو میں نے کھایا ہے، مجھے کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پھل کھا لیا اور جیسے ہی آپ نے کھایا تو دونوں کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئی اور مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ حضرت وہاب بن منبہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے آواز دی، اے آدم، تم کہاں ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ عرض کی، میں تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نیز فرمایا کہ اس وقت جنت میں ککر اور بیر کے درخت سے بڑھ کر کوئی درخت افضل نہ تھا۔ پھر حکم ہوا، اے حوا علیہ السلام، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کیا گیا اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکلیف اٹھاؤ گی، اور
جب واضح حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانے پر پاؤ گی۔ اور پھر سانپ سے فرمایا، تم نے ابلیس لعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ تجھ پر بھی لعنت ہو، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی۔ تجھ کو اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں بھی تو انہیں نظر آئے گا وہ تیرے سر اپنی ایڑیوں سے کچلیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں سے انہیں ڈسے گا۔ امام طبری نے ہی محمد بن قیس سے روایت نقل کی ہے، جب حضرت اماں حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کاٹا تو درخت سے خون بہنے لگا، دونوں کے جسموں سے جنت کا لباس اتر گیا اور وہ برہنہ حالت میں خود کو چھپاتے رہے۔ پھر اللہ تعالی نے ان سے کلام فرمایا اور اے حوا سے فرمایا، اے حوا، جس طرح تم نے اس درخت کو خون آلودہ کیا ہے، تم بھی ہر مہینہ خون آلودہ ہو جاؤ گی۔ اور ابن زیاد کی روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو مہینے میں ایک مرتبہ خون آلود کروں، جیسا کہ اس نے درخت کو خون آلود کیا ہے، اور میں اسے کم عقل رکھوں گا، حالانکہ میں نے اسے متحمل مزاج اور بدبار پیدا کیا تھا، اور یہ زمانہ حمل اور واضح حمل میں نہایت مشقت، تکلیف اور دکھ سہے گی، حالانکہ میں نے اس کا زمانہ حمل اور واضح حمل بالکل آسان رکھا تھا۔ ابن زیاد مزید کہتے ہیں کہ اگر یہ امتحان پیش نہ آتا تو دنیا بھر کی عورتیں ایسی ہوتی کہ نہ انہیں حیض آتا، نہ ہی دوران حمل اور زچگی کے وقت انہیں تکلیف سے واسطہ پڑتا، نیز ان کا مزاج بھی بدبار ہوتا۔ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئی اور کتنے بچے انہوں نے جنم دیے، اور ان کی وفات کب ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو وہ حکم دینا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ تعالی نے یرحمک اللہ فرمایا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہم نے کر ہی دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کا جنت میں رہنا اس بارے میں بتاتے ہیں۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں اور جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا
ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرا سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے ہو جاؤ کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تورات کے ساتھ سازشیں رنگ لائی اور اس نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت اماں حوا علیہ السلام نے حضرت آدم سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر راضی نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا نے مسلسل اس پر باطل خدا نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی 70 گاہیں ایک دوسرے پر آیا ہو گئی۔ اس پر دونوں بدحوسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تمہارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا ہم برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالی نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایات میں ہے حضرت آدم کو ہند میں اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت سخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت آدم کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا اور وہ دانے وزن میں دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اب در حقیقت جو سوال تھا اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئی اور کتنے بچوں کو انہوں نے جنم دیا؟ حضرت اماں حوا علیہ السلام جنت میں ناز و نعمت میں تھی، لیکن ابلیس جو کہ سانپ کے منہ سے بولتا تھا، اس نے مور کی مدد سے انہیں دھوکہ دیا اور ممنوعہ پھل کو کھانے سے حضرت حوا علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جنتی پھل دیکھنے کی خواہش کی
تو جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہو گئے اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے رحمان فرماتا ہے ایک سیب آپ کھائیں اور دوسرا خدیجہ کو کھلا دیں، پھر حق کے زوجت ادا کریں، میں تم دونوں سے فاطمہ الزہرا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا، جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ان دنوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سیدہ فاطمہ کا حمل ٹھہر چکا تھا۔ جب مدت حمل پوری ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو سیدہ فاطمہ کا بوسہ لے لیتے اور ان کی پاکیزہ خوشبو کو سونگھتے ہیں، اور جب ان کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو فرماتے فاطمہ انسانی حور ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غسل کر کے سوتی اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتی۔ ناظرین، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائیں اور کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم نے فرمایا 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش اور خلوق خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص، جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ جنت میں باغات ہیں اور وہ عالم غیب میں ہیں، اور جنت بروز قیامت ملے گی۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے۔ جنت یہ 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندنی کی ہے، اس کا گارا خالص مشک ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا، اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی اس کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی 100 منزلیں ہیں اور منزل کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پوچھا، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا کی تو وہاں تیرے لیے ہر شے ہوگی جو تیرا دل چاہے گا، آنکھیں پسند کریں گی۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا اور 60 ہاتھ چوڑا تھا۔ جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 لاب چوڑا ہوگا انشاءاللہ۔ کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی کو ایک شرعی انگلی کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 یا 95 فٹ اور 10.5 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنت میں جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے، پخانہ نہ کریں گے، نہ ناک سونکھیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جمع بھی کریں گی، جس سے مشک کی طرح کا خوشبو جیسا پسینہ آئے گا۔ جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں جنتیوں کی عمر 30 سال ہوگی اور مزید کبھی نہیں بڑھے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔